سورہ فاتحہ شریف سارے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء۔ ونبوۃ المقدسۃ مستمرۃ فی الارض والسماء ومنزہۃ عن الشیء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه الأصفياء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک زبان بھی خاموش نہ رہے، سارے ساتھی مل کر محبت اور عقیدت سے اس بارگاہ پاک میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں جن کی ذات پر کائنات بنانے والا درود و سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله۔ الصلاة والسلام عليك يا من خيره الله وعلى آلك وصحابك من اختاره الله۔ سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے سبحان اللہ۔ جسے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اپنے آقا و مولا کی شان سمجھ آئے، وہ بہت اونچا نہیں تو پیار سے جھوم کر سبحان اللہ کہے۔ بس اتنی کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ بولنا ضروری ہے، چپ نہیں، بولنا ضروری ہے۔ شان رسول پر جھوم جھوم اٹھنا یہ سنت صدیق اکبر ہے۔ نبی پاک کی شان سننا یہ طریقہ عمر فاروق ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سننا اور سنانا یہ انداز عثمان غنی ہے۔
مولا علی کی طرف آئیں تو رسول اللہ کی حسن و جمال کو بیان کرنا یہ سنت علی المرتضیٰ ہے. اس لیے آپ سمجھیں بھی اور غور بھی کریں اور یہ ڈسٹربنگ ختم کریں. کہاں جی چند گلہ صحیح ٹکا کے کریے. طبیعت میں تو میری خلل ہے, تغیر بھی ہے, مگر مجھے اپنے آقا و مولا کی نگاہ پر کامل یقین ہے. سبحان اللہ. کہ مجھے وہ اس لائق کریں گے کہ میں آپ کو چند باتیں سنا سکوں. سبحان اللہ. آغاز گفتگو ہے وہ کمال, سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ایک ہوتا ہے نقص ہونا, ایک ہوتا ہے نقص کا خیال ہونا. محبوب مطلق خلیفہ اعظم الممد لکل شیء, نبیوں کے سید و سردار, رسولوں کے امام, گناہگاروں کے شفیع, نیکوکاروں کے سید و سرور و سردار, اللہ کے محبوب مطلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اس بلندی پر پہنچا ہوا ہے کہ ساری بلندیاں آپ کے قدم کو چھو رہی ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ اعلیٰ حضرت, حضرت تو سارے بیٹھے ہوئے, بابا حاتم بھی حضرت ہے, باقی بھی علماء بھی سارے حضرت ہیں. یہ جناب بریلی اعلیٰ حضرت ہے, اور یہ کمال ہے اس بندے کا, یہ شان ہے اس بندے کی. یہ بندے لکھ دیں اپنے اپنے تخیل پیش کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہوئے جنہوں نے تخیل نہیں پیش کیا, بلکہ صحابہ سے مروی روایات کو شعروں میں ڈالا ہے. اتنا تواڈے سینے وچ زور ہے, اتنا اونچا آکھو سبحان اللہ. بالخصوص جڑے کھلوتے ہوئے ہو, سبحان اللہ. کھلونے دے شوق ہے تو منہ چ بولو بھی. یہ اعلیٰ حضرت ہے. یہ این سامنے رکھ کے نا ادھر بخاری تو مسلم حدیث پڑھتے چلے جاتے تھے, ہاتھ لکھتے چلے جاتے تھے. ہاتھوں سے لکھائی ہو رہی ہے. اے نہیں کہ انہیں ہنج کر کے سوچنا ہے کہ یہ بھی جملہ لکھا ہوں. جملہ سوچنا سی احمد رضا قدوں میں مجھڑ گا ہے. دھیان رکھنا. مثلا بخاری شریف کی روایت ہے, راوی انس بن مالک ہے, وہ فرماتے ہیں واللہ لا شمنت مسکۃ ولا عبیرۃ نفسہ من رائحۃ رسول اللہ. میرے رب کی قسم, میں نے خوشبو پھولوں میں نہیں وہ سونگی, وہ میں نے مشک اور عنبر میں خوشبو نہیں سونگی جو مجھے آمنہ کے لال کے پسینے میں آتی. اب آپ کو کہاں سے پتہ چلے واللہ لا شمنت مسکۃ ولا عبیرہ. تو مجمع میں پوچھا مسک کسے کہتے ہیں, عبیرہ کسے کہتے ہیں, شممتو کسے کہتے ہیں, سیگا شممتو کون سا ہے؟ تو آپ پریشان ہو جائیں گے. بناؤ گے احمد رضا بریلوی دا کٹ کڑا کے دیتن. فرمایا یہ بولتے ہیں کوئی منجو تنجو, کوئی توڑا ماڑا, کوئی توڑا مارا, کوئی تیرا میرا. ان کی زبان میں نے سمجھاؤ کہ صحابی مصطفیٰ کی کیا شان بیان کر رہا ہے. میں نعرہ لگا حق محمد یا محمد. آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بھی سارے سنگیاں نہیں نہ بولے, سارے بولنا ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت قسمت تمہاری جاگ جڑی ہو جڑے ہو, اللہ جاگ دے گی. چکراں دے چکراں تے چھواں چھاواں دے چکراں وچوں ٹڈو نہ لو خدا دے یار دا بیڑا پار.
اتنے نہ کوئی جن پہنچ سکتا ہے نہ قرآن دی میں نو قسم ہے اور قرآن دی فرشتے رحمت نہیں سمیٹ سکتے سارے رل کے جو رب مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے پر یہاں کوئی چھوچا نہیں پہنچ سکتی. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا پیر سن ہو گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں ان کا سلطان ساری سہی مدینے میں ایک جڑے آکیا اوز کو رہب بناس اور تیری نفس اٹھ جائے گی سہ گئی سن ہو گئی یاد کر جڑا تینو دنیا وچ محبوب ہے انہوں نے کہا یا محمد کیا بولا اچھا بولو یا محمد جس جڑے قسمت سوئی ہو تو بھی جاگے گی سبحان اللہ علی لات سنتی نہیں اٹھ دی قسمت اٹھ دی ہے یقین نہیں جن جن کو بلندی ملی ہے درے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تینو لمبی عمر دے وے تے نسل بھی تینو دے وے تے نسل بھی غلام مصطفیٰ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کی دیر تھی یا محمد آؤ جانے لگ تھی تو حالی میری لگتی نہیں لک بھی جاگتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت اس کی لک بہت اچھی ہے قسمت لت سہ جائے وہ بھی نام مصطفیٰ تے اٹھ دیئے جے تقدیر سہ جائے وہ بھی نام مصطفیٰ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یہ والا حضرت بریلوی سبحان اللہ جو فرما رہے ہیں وہ کمال حسن حضور حضرت فرما رہے ہیں یہ اپنے کولوں نہیں فرما رہے میں تو تعارف پہ کراندہ سا یہ جنہ بغیر حدیث تو نہیں بول گا علماء بھی بہت ہیں مولوی بھی بہت ہیں مفتی بھی بہت ہیں شیخ الحدیث بھی بہت ہیں پر پترو یہ ہو جا رنگ کسے نظر نہیں آمدہ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہے دنیا میں تھوڑے مولوی ہیں تھوڑے علماء ہیں جڑے ایک تو ایک آئے مگر کسے مدینہ شریف دے کنڈے دے بارے چھو گل نہیں کی تھی جڑی آلہ حضرت کر گئے فرماندن سوڑیا تیرے حرم دے کنڈے این چوجتا رب بڑھائی ہے میری آنکھاں میں جو پھرن میرے دل میں چھترا اللہ اکبر. انس بن مالک نے تجھے فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میں کوئی خوشبو سونگی نہیں آلہ حضرت پناہ ہوئے ترجمہ کیتا واللہ جو مل جائے وہ انس بن مالک نے کیا فرما واللہ کیا بولے نہیں واللہ لا شمنت مسکتم ولا بیرا اور آلہ حضرت نے کیا کہا واللہ یہ وہی واللہ ہے سبحان اللہ یہ میڈ ان دہلی نہیں میڈ ان مدینہ سبحان اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر چاہے نہ گلن پھول اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض فاقصا حلتم من حلل الجنہ حلل بھی پڑھ سکتے ہیں کسی سکیلی ہو پڑے ہوئے رات ٹینشن چنا آ جائے ثم اقوم عن يمين العرش ثم اقوم عن يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري اور پھر حضور نے ایک مقام پر فرمایا انا اولهم خروجا انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا مشفعهم اذا امسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا
الکرامت والمفاتیح یومئذ بید اللہ. پھر ایک اور مقام پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر وانا اول من يحرم الى الجنہ وجبته اللہ لی وجدہلنی ہا وما يبقر المؤمنین ولا فخر وانا اقرب الاولین والآخرین ولا فخر. اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث پڑھی تو وہ رنگ لکھا سب سے اولا ہو اعلیٰ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اتنا اونچا ہو آخری بندے تک بندہ چپ نہ کوئی روے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 شعر میں آپ اور فرمائیں. یہ ویسے نہیں فرما رہے وہ کمال حسن حضور ہے. یہ بھی حدیث کا ترجمہ. مولا علی سے کسی نے کہا کہ حضور پاک کیسے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا تینوں میں کہہ دساں علی وچ بھی طاقت نہیں کہ انہوں نے حسن نو کھول سکے. اے مولا علی دی گل ہے میری نہیں, میں تو پیش کیتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں لمر مثلہ قبلہ ولا بعدہ. ہن سنے اعلیٰ حضرت نو فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرشی بری. سبحان اللہ. تیرا محرم راز ہے روح امین. سبحان اللہ. یہ سرور ارض و جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا یہ ترجمہ نہیں ہو رہا؟ ایمانداری نہ بولو ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پھر بولو جا کے میرے بچوں یہ پسینہ میرا نکل رہا ہے تو تمہاری بھی آواز نکلنی چاہیے. اور کس کے ذکر پر مچلنا چاہتے ہو؟ اور اتنا حسین لاؤ تو صحیح. ساری پھراؤ آمنہ دے لال دے نالین دی مثل نہیں ملے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود. ایک اللہ کر دیا نا تاکہ ایک گل فرما دیں لائیں تو یہ دوسرا. لائیں تو یہ غور نہ سنے لائیں تو یہ اور بار بار کہہ رہے ہیں کرو یہ مطلب ہے. اعلیٰ حضرت پتروں کلام سمجھانا بھی بڑی اوکھی گل ہے. لائیں تو یہ کون بھائی کون یہ دنیا والے. لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا. لائیں تو یہ دوسرا دو سرا جس کو ملا. پوچھ کے عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود. آیت و علت سبب دیر جہاں تم ہو سب تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اور آقا تم سے جہاں کی حیات. سبحان اللہ. تم سے جہاں کی حیات اور تم سے جہاں کا سباق. سبحان اللہ. اصل سے ہے ذل بندہ. سبحان اللہ. آپ کو کیا پتا ذل کسے کہتے ہیں؟ اصل کسے کہتی ہے؟ ادھر دیکھو ادھر یہ ادھر دیکھو یہ دیکھو جی علماء یہ دیکھو یہ کیا ہے تار کا کیا ہے نظر آ رہا ہے سایہ. یہ تار ادھر میں کر دو سایہ کدھر جاندہ ہے ادھر دیکھو. یہ مائک کا سایہ دیکھو مائک کا نظر آ رہا ہے. اب دیکھو یہ نظر آ رہا ہے. یہ ادھر دیکھو تھلے سایہ تکو نا چھدر میں یوں پھیر رہے ہیں سایہ. سایہ کیوں ہے؟ اصل ہے. سایہ کیوں ہے؟ اصل ہے.
جی اصل نہ ہوئے سایہ بھی نہ ہوئے اوتھے سپیکر دا سایہ نہیں ہے تھے ہے چونکہ اصل ہے اب احمد رضا کو سمجھو اور مقام مصطفیٰ کو سمجھو اور شان مصطفیٰ کو جانو فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان افلاق سبع اردین سبع لوح و قلم عرش و کرسی یہ ساری جنت اللہ کا عرش کل کائنات 1.25 لاکھ نبی بیت المقدس کعبۃ اللہ صفا مروہ ساری کائنات منا و عرفات یہ سایہ ہے ذل ہے اصل آمنہ کے لال تیری ذات ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اصل سے ہے ذل بندہ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ بندہ ہے یعنی اصل ہے تو ذل ہے تو پوری کائنات ذل ہے زوئے سے تو زال نہیں زوئے نل ساری کائنات ذل ہے اور یہ سلامت اس لیے ہے کہ اصل ہے یا اسے پھر یوں پلٹاؤ کہ پوری کائنات براتی ہے برات گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو کہیں دیئے آپ نے چنیا چڑھ گئی ہوں توڑیوں بھی سرے چلے توڑی میرا حل ہے پونی ہے وہ لگ دے ہی پہ ہونی ہے چونکہ پترہ جدوں ہوگی تو ایڈا خوش نظر نہ آسے تھوڑا جا میں جان بجھ کے تھوڑا جا مسالہ دیتا ہے ذرا چاکو چوبند رو تاکہ تم گل سمجھ سکو برات دیکھیے دیکھیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس بارات کے اندر ڈولچی بھی ہوتے ہیں باجے والے بھی ہوتے ہیں دریا بچھانے والے بھی ہوتے ہیں اس بارات کے اندر دیگے پکانے والے بھی ہوتے ہیں ٹیبل لگانے والے بھی ہوتے ہیں صاحبان والے بھی ہوتے ہیں اے مائکہ مکہ والے بھی ہوتے ہیں تو ایک قدر مولوی بھی ہوتا ہے اس نے نکاح پڑھانا ہوتا ہے سبحان اللہ مرغا بھی بولا ہے جی چونکہ یہ 5,000 لیتا ہے نکاح اس لیے پھٹو وٹ جب پہلے اور کسے بندے نے نہیں بولیا مولوی نے بنا رہا ہے جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں اگر وہ دولہا نہ ہو مولوی صاحب کس کا نکاح پڑھائے گا دولہا نہ ہو کھانا کون کھاسی کھانا کون کھاسی دریا کا مطلب کھانے کا مطلب صاحبان کا مطلب پھولوں کا مطلب ساری بارات ڈیپینڈ ہے اس دلہا پر اور پوری کائنات باراتی ہے اور ڈیپینڈ ہے آمنہ کے لئے پوری کائنات کا دار و مدار آمنہ کے لال پر ہے یاد رکھنا جس کے یہ ہو جاتے ہیں خدا اس کا ہو جاتا ہے جو ان سے پھرتا ہے خدا اس سے پھر جاتا ہے گل ساری سرکار دیئے بولو گل ساری سرکار دیئے ایک اترا گل سرکار دیئے کوئی دوسری بات نہیں آج آتے ہوئے میں حدیثی میں اور میرا یہ بیٹا دونوں پڑھ رہے تھے علی رضا اور میں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ کی اس آیت کی تحت امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی وہ فرماتے ہیں لما خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب اپنے محبوب کا نور تخلیق فرمایا اس وقت نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی رسول تھا نہ کوئی پیغمبر تھا اور کوئی کائنات کی چیز ہی نہیں تھی نہ کائنات تھی نہ کوئی ذات تھی اللہ کے سوا اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کے ہزار سال بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے انبیاء کی ارواح کو بنایا پھر امرہ حضور کے نور کو حکم دیا کہ آپ این ینظر الیہم اس نور نو رب نے فرمایا پیارے محمد ذرا چاہتی پاویں سبحان اللہ انہا 1.25 لاکھ نبیان چاہتی پاویں اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے
کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو اور فرماتے ہیں آگے تھے تمہاری ہی خبر سب تم مؤخر مبتدا ہو عقل عالم سے ورا ہو کوئی کیا جانے کی جس طرح اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی انجا کو سبحان اللہ سبحان اللہ اول آپ ہیں آخر آپ ہیں ظاہر آپ ہیں باطن آپ ہیں آپ ہی آپ ہیں ابھی بھی میں تمہاری عقلوں کے مطابق روایات سنا رہا ہوں وگرنہ شیخ عبد الکریم جیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہیں کلیجے پھٹ جائیں سنو تو ان میں سے صرف ایک میں نمونے کے طور پر سنانے لگا ہوں نمونے کے طور پر وہ فرماتے ہیں اور اپنے پاس سے صوفی بات نہیں کرتے کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ صوفی جاہل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے جو جاہل ہوں اتنا صوفی کے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے صوفی اگر ظاہراً کتاب نہ بھی پڑھا ہوا ہو کتاب میں لکھا ہوا مسئلہ جانتا ہے کیونکہ صوفی کا تعلق کتاب کے علاوہ جناب کے ساتھ سبحان اللہ داتا صاحب صوفی ہیں بتاؤ مجھے ان کے علم کے پلے کا کسی کے پاس علم ہے حضرت خواجہ معین الدین صوفی ہے ان کے پلے کا بندہ لاؤ فرید الدین گنجے شکر مسعود صوفی ہے ان کے پلے کا بندہ دکھاؤ نظام الدین اولیاء صوفی ہے ان کے پلے کا بندہ دکھاؤ حضرت معین الدین چشتی صوفی ہے ان کے پلے کا بندہ لاؤ حسن بصری صوفی ہے ان کے پلے کا بندہ لاؤ اور یہ تو وہ ہے جو کسی کو لکھ دے کہ تم جنتی ہے تو رب اس کو جنت میں لے کے کا بندہ کوئی نہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ایک بندے نے اتنا فرما دیتا بندہ زانی اور شرابی تھا آپ کے قدموں میں حاضر ہوا زانی اور شرابی بندہ حسن بصری کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ کیا میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں توبہ کر لوں تو مجھے اللہ بخش دے گا فرمایا بخش دے گا انہوں نے کہا میں توڑا مرید ہوں مگر لکھ کے دیو یہ ہے صوفی کبھی زندگی میں صوفیوں پر انگلی نہ اٹھانا کبھی ان سے نہ پھرنا یہ نشانے منزل ہے میرا امام احمد رضا بریلوی فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا سبحان اللہ داتا صاحب کے قدم راہ خدا ہیں حضرت معین الدین چشتی کے قدم راہ خدا ہیں ان کے پیچھے چلنے والا فرید الدہر بن گیا حضرت معین الدین کے پیچھے چلنے والا قطب الدین بن گیا وہ حضرت فرید الدین کے پیچھے چلنے والا نظام الدین اولیاء بن گیا حضرت نظام الدین کے پیچھے چلنے والا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بن گیا ان کی پیروی کرنے والا کوئی سیال کے اندر لجپال بنا کوئی گولڈے میں مہر علی بنا منڈ نہ دے صوفیانوں نوٹوں کی گڈی میں اگر 2 نوٹ نکلی آ جائیں تو نوٹوں کی گڈی نہیں جلائی جاتی ان 2 نکلی نوٹوں کو نکالا جاتا ہے ساری گڈی نو نہ ساڑو 2 نمبر بندہ جو ہوگا ہوگا وگرنہ یہ وہ ہیں جن کے لیے احمد رضا فرما رہے ہیں تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے میرے کلیجے کے ٹکڑوں حسن بصری سے اس نے کہا لکھ کے دیو تھے حضرت حسن بصری نے لکھ دیا جا میرا رب تجھے بخش دے گا سبحان اللہ لکھ دیا وہ بندہ گیا زندگی موت اللہ دے آکسی پر راتی فوت ہو گیا کارانی انہوں نے جا کے 10 دیتا سی پرچہ نالیوں نے کہا سی بھئی اگر میں فوت ہو جاؤں جب بھی اتنی سی بتا جی مر جاؤں گا انہوں نے کہا جدوں میں فوت ہوں اے پرچہ سنبھال کے رکھی اے میری قبر تے میرے سینے تے رکھی جدوں فرشتے میں کچھ پچھاون گے نا تو میں پرچی دساں گا کہ حسن بصری یہ مرید ہے مولا علی کے کس کے مرید ہے ایک علی یہاں بھی لیٹا ہوا ہے جسے داتا کہتے ہیں ساری رل کے تو پتروں انہوں نہ سمجھ سکتے ہو تو جیدہ پتر نہیں سمجھو گا بابا کی تو سمجھو گا میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ کیا جانے فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یا غوث
اے میرے بابا عبد القادر جیلانی، جو آپ کا مقام نہیں جان سکتے وہ آپ کے بابا کا مقام کہاں سے جان سکتے؟ حضرت حسن بصری نے لکھ دیتا، اس نے کہا یہ تھے رکھ دینا، لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، بندہ راتی بہت ہو گیا، سویرے دی وصیت نو پورا کیتا گیا، قبر دے سینے ہوتے رکھ دیتا گیا، قبر بند کر دیتی گئی۔ حضرت حسن بصری پریشان کہ میں کون ہوتا ہوں لکھ کے دینے والا، میں نے تو اس لیے کہ وہ نیک ہو جائے، متقی ہو جائے لکھ دیا، اب اللہ مجھ کو پوچھے گا تم کی میں لکھ کے دے سکتا ہے؟ آپ اپنی پریشانی میں سوئے، لیٹے، آنکھ لگ گئی، کوئی جڑا آیا پھر اس نے کہا بابا جی سلام علیکم، میں وہی ہاں جنہوں کل لکھ کے دیتا ہے کہ تینوں رب بخش دے گا، مجھے ویسے صورت کوئی ہے نہیں سی تو اڈی تحریر دکھائی گئی، تو فرشتے جنہوں سختی کرنے لگے تو رب نے فرمایا چھڑ دیو، نظر نہیں جی پہ آؤں میرے دوست نے لکھے لے آیا۔ تو بابا جی تو آڈے تحریر تے میرے رب نے میں بخش دیتا جے تو ہونے اے تحریر موڑ لو، ہونے دی لوڑ رہی گئی۔ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو پرچہ ہاتھ میں تھا، خواب میں یہ صوفی ہیں، صوفیوں سے بھی کبھی نہ پھرنا، کہو انشاءاللہ۔ لوٹتے ہیں، پھر بات یاد ہے جہاں سے ہو رہی تھی، کس کس کو یاد ہے؟ ہاں، اللہ سبحانہ وجل وعلا نے میں نے کہا تھا کہ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ صوفی بزرگ ہیں، اور آپ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات کو گزرا، جس صفت الہی سے رب مجھے گزارتا چلا جاتا، مجھے ویسا ہی کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ لمبی حدیث شریف ہے، لیکن عبد الکریم جیلی تے میری نسل قربان، انہوں نے ایک جملے تے میری ماں تے میرا پیو تے میری بیوی تے میرے بچے سب قربان فرمانے لگے۔ اسی لیے ہم حضور کو رؤوف بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں، غفور بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں، محمن بھی کہتے ہیں، معز بھی کہتے ہیں۔ وہ معز ذاتی ہے، مصطفیٰ عطائی ہے، وہ رؤوف ذاتی ہے، مصطفیٰ عطائی ہے، اسے کسی نے رؤوف بنایا نہیں، پر یہ وہ ہے جنہیں رب نے رؤوف بنایا ہے۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، ایک گلہ کردیاں ایک گل کی تھی جڑے نے، اور جس کی وجہ تمہیں کیا میری نسلہ قربان، وہ گل ہونا آن لگی جے، اور گلہ کردیاں فرمانے حضور نے آخر میں اے نہیں فرمایا کہ میں نے اللہ نے اپنے اینج دے معاملے میں چلنگیا کہ میں اللہ ہو گیا، یہ حضور نے فرمایا نہیں۔ یہ حل کر کے نا آدھر فرمایا ہوتا ہم تو پہلے تیار کھڑے ہیں اللہ کہہ دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سمجھ آئیے تو آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا نہیں، اس لیے ہم حضور کو خدا نہیں کہتے، وگرنہ تمنا تو ہماری بھی ہے کہ سجدہ مصطفیٰ کو کرے۔ ادھر علماء میرے التقو تھوڑی جی پریشان کون مسئلہ ہے تو سارے واسطے، ایک صحابی دسو جنہیں دل میں حضور نو سجدہ کرنے کی تمنا نہ ہوئے، ایک جنہ دس دو، پھر تساں ہینڈ کر کے پیر چکو میں تھوڑی تھلو لنگ جاتا، جتی تھلو۔ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ مصطفیٰ کو سجدہ کرے، یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا سجدہ اللہ کی سوا نہیں کرنا، یہ حضور نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا نہ کرنا، وگرنہ بار بار یہ پوچھتے تھے اونٹ آپ کو سجدہ کرے، بکری آپ کو سجدہ کرے، درخت آپ کو سجدہ کرے، پودے آپ کو سجدہ کرے، پتھر آپ کو سجدہ کرے، آقا ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے کہا نہیں کرنا، انہوں نے حضور کے نہیں فرمانے پر سجدہ نہ کر کے سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ گلی اتنی پاری ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی، حضور کی نہ کرنے پر، وگرنہ کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ اور سنو وہ کیوں کہتے تھے کہ سجدہ کریں، انہوں نے خدا نہیں دیکھا تھا صحابہ نے، مگر رب کعبہ کی قسم انہوں نے خدا کی قدرت مصطفیٰ سے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک باری پھر سنیں صاحبو جی تھوڑا دل کرے تو سبحان اللہ علماء آکھیا ہے، نہ کرے تو تمہیں ایسی رخصت ہے، لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں جس کے کلیجے میں حضور کی محبت کا ایک ذرہ ہو وہ چپ رہے۔ انہوں نے حضور کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھا، ابھی بات آگے آ رہی ہے،
انہوں نے کھجور کی ٹہنیوں کو ٹوٹتے ہوئے قدموں میں آتے ہوئے پھر نبی کے فرمانے پر جاتے ہوئے جڑتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، دیکھا۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے جلی ہوئی گٹلیاں زمین پر حضور دابتے چلے جاتے ہیں، آخر میں پہنچتے ہیں ابتدا والی جوان ہو کر ثمر بار بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے گدھے کو حضور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اونٹ حضور سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھے، انہوں نے بھیڑیوں سے مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی سنی۔ اللہ کی قسم انہوں نے حبشی کالے رنگ کے بدنما حبشی کو مصطفیٰ کے ہاتھ پھیرنے کے بعد حسن و جمال کا پیکر بنتے ہوئے دیکھا، سورج ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، پھر ڈوبنے کے بعد اس کو واپس پلٹتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے جابر کے مرے ہوئے بچوں کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے قدم رکھ کر مصطفیٰ کریم کو زمین سے چشمے نکالتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے چشمے بہتے ہوئے دیکھے۔ رب کائنات کی قسم انہوں نے گوشت اور لقمے کو مصطفیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا، اور تو اور انہوں نے کن جو رب کہتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب تمہارا رب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، دوسرے لمحے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن میں یہ شان رب کی بڑی آنکھوں سے یہ شان مصطفیٰ کی دیکھا۔ سرکار دیئے، سرکار دیئے، اچھا بولو دیئے، بنی ہے نہیں نعرہ مارو، نعرہ بگاڑو نے، گل ساری سرکار دیئے۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ یہاں کرا کر بولو گل ساری سرکار دیئے، مجھے بھی ٹلے بولے ہو گل ساری سرکار دیئے۔ اب میں حدیث شریف سنانے لگا ہوں، جن بندے کو حوالے دی لوڑا میں دیواں گا، لیکن دوڑا دوڑا کے مار مار یہ حدیث سنے ہیں ذرا کلیجیاں کے ہاتھ رکھ کے۔ حضرت زید بن عبداللہ، حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ کون ہے جانتے ہو؟ پوری جماعت صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ہے، یہ وہی زید ہے، یہ نبی پاک کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ ان کا آگے ایک بیٹا ہے جس کا نام اسامہ ہے، اسامہ بن زید بن حارثہ، اور ان کو کہا جاتا ہے ہب بن ہب، یعنی پتر بھی محبوب مصطفیٰ، باپ بھی محبوب مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی پوری توجہ ہو جائے تو میں بات کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، راوی کا نام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچا بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، کچھ دن گزر گئے، زید نہ آئے، حضور علیہ السلام کے دل میں تمنا جاگی کہ میں ہن تھے زید نو ویکھاں۔ راوی عمر فاروق کی آن بندہ ایک سامنے کھڑا ہوا حضور کے آخر، کون؟ عربی، عربی جانتے ہو؟ مدینے کے قریب جو چھوٹی چھوٹی ڈوکے موکے تھی، وہاں رہنے والے کو عربی کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ اس کا عرب میں بدو جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عربی آیا، وہ آ کر حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ اس وقت میرے پاس زید کھڑا ہوتا۔ حضور کے دل میں یہ خیال آیا تو حضور نے اس کی طرف دیکھا، صحابی کہتے ہیں سر تکنے پہ آنوں، حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کن زیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں آیا تو چاہ سبحان اللہ کرو، سبحان اللہ، ترجمہ سننے تو بعد تواڈے فرشتے بھی نال سبحان اللہ کرن گے، سبحان اللہ، تساں کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا پروگرام بن گیا زید دیکھنے کا، سبحان اللہ۔ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اندروں ہی اندر تکتے رہتے تو سانوں کی میں پتہ لگتا شان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، حضور ابھی تم کو دیکھ رہے ہیں، حضور ابھی مجھ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور ہمارے نام کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے خاندان کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے باپ کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے قبیلے کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے خطے کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کعبہ کی قسم تم میں کتنے بندے جنتی ہیں تو جنت کے کس حصے میں ہے یہ بھی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نہیں معلوم؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے جن کا نام، جن کو کہتے ہیں ام ربی بنت برا، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، فقالت، اور آ کر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تحدثنی عن حارثہ،
میرے آقا پر میری جان قربان ہو جنہا میرا پتر ہے حارثہ کانا یقتل یوم بدر جو بدر والے دن شہید ہو گیا تھا قد اصابہ سام غرب اس کو غیب سے ایک تیر آ کر لگا اور وہ حضرت حارثہ کو لگا اور وہ شہید ہو گئے جنگ چھڑن تو پہلے بدر دی وہ صحابی شہید ہو گئے تیر لگا انہوں دی ماں آ گئی حضور کو مدینہ شریف وچ بدر تو بعد جدو مصطفیٰ آئے انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ انکانا فی الجنت صبر تو میں نے دسو اللہ تحدثنی عن حارثہ مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیں انکانا فی الجنت صبر تو جیت ہے وہ جنت وچ تتا میں کرا صبر وانکانا غیر ذالک تجھے معاملہ اس تو علاوہ کوئی ہو رہے یعنی جنتی نہیں اجتہاد تو علیہ پھر بکا تو پھر میں روآں گی فریاداں کروں گی حضور علیہ السلام نے کوئی نہ کیا میں نے پتا جنت وچ پہنچے ہے کہ نہ پہنچے ہے یہ تو گلاں اگے دیاں ہیں اللہ ہی جاندا ہے میں تو تواڈے وچ بیٹھا ہویا جنت اسماناں تو اوتے ہے تو میں کیویں تک دس سکاں یہ تو تاں آکھنا جے مصطفیٰ دی اکھ رب نہ بنائی ہوئے اترا مصطفیٰ کی تو امت کے اولیاء کا یہ حال ہے کہ ان کی آنکھوں میں نور خدا ہے اور پترو یہ داتا ہوں خواجہ دی آنکھ نور خدا ہے تو محمد کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب غور کرنا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتہ تیرا بیٹا کہاں ہے حضور نے فرمایا یا ام حارثہ اے حارثہ کی ماں انہا جنان فی الجنہ کیڑی جنتی گل کر دی ہیں جنتوں بہت ساری ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پہلی گل تو ایک سمجھ آ گئی کہ صحابی کا عقیدہ اور ہے وابی کا اور وابی بھائی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا ان کو پتہ نہیں صحابی آن پوچھتا ہے کہ اے دسو جنت وچ ہے بندہ یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ یا ام حارثہ اے حارثہ کی ماں انہا جنان فی الجنہ جنت 8 قسم دی ان نبنہ کے رہ گئی گل تیرے پتر دی اصحاب الفردوس العالی تیرا بچہ جیڑا جنتوں میں اونچی جنت ہے میرے رب اس اونچی ساری جنت میں تیرا پتر پہنچا دے آتے تیرا کیا گھوڑ سبحان اللہ حضور بچے جان لے تکبیر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اب اور فرمائیں تو نبی یہ دیکھ رہا ہے جنت میں کون سی جنت میں جنتوں بتیریاں میں اچھا ایک میرے حال تک کیا ہے ذرا میرے حال تک کیا ہے انہیں گل کی تھی تو ہوئے بھی نہیں حضور نے فرمایا کہ تھوڑا جا ٹائم دے میں اللہ نو پوچھ لوں پھر وہ جو کچھ میں نے دسے برتے میں دسا اللہ نے محبوب نو انجدہ نہیں بنایا کہ انہوں نے کوئی گل کرنا واسطے موڑ موڑ پوچھنا ہوئے سبحان اللہ رنگ رنگ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوبہ جدو بھی کوئی تقاضا کرے جواب دے دے سبحان اللہ یہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ نہیں کہ مطلب موڑ موڑ میں دیکھتا ہوں کرتا ہوں یا یہ جو اور لوگ کرتے ہیں عمل عملیاں یہ نہیں سائیاں دی آکھی پترا خدا دے سبحان اللہ چلو اب غور کرو جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بات کیا ہو رہی تھی زید کن زیدہ کن اچھا ایک کن کے میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرماتے ہیں وہ صبح جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا ایسی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ اقتدار کن مکن حق مصطفیٰ رو داداس سبحان اللہ حضور نے فرمایا کن زیدہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آرابی کھڑا ہے اور پھر ہم نے سنا حضور نے کہا کن زیدہ زید بن جا زید بن جا اللہ انہوں نے بنایا سی
عربی راوی ہوں حضور کے کہہ دیتا زیادہ ہوں اللہ نے وہ نہیں کیا محبوبہ میرے لیے کشتی کر دے میں انہوں عربی بنایا تو شہد نہ لے آخیا محبوبہ محبوب ہے مقصود ہے مطلوب ہے دل پنچار ہے جن تو آنکھیں گئے جو تیرا رب کر دے یہ مجبوری نہیں اگر کسی نال تو انہوں محبت ہے تو دسو مجبور ہوں دے یہ پترہ نہ لے جی کوئی نہیں اور دیئے نا توجہ پترہ ایک منٹ توجہ ایسے موڈا توڑا کہ ابو کلفی کھاڑی سردی بھی ہو گئے پھر بھی لے کر دو گے ڈرتے ہو بیٹے سے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی محبوب سے محبت کی یہ مثال بھی نہیں جو میں نے دی ہے یہ تطبیق ہی نہیں ہے میں صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وگرنہ کتھے آمنہ دا لال تے کتھے ساڑے بار اسا نہ موڑ دے نہ نہیں گھر اللہ موڑ دے محبوب دی حضور دے منہ چ نکلے کن زیدہ زید بن جا عمر فاروق فرماتے ہیں ادھر نک بدلیا اکھ بدلی چہرہ بدلیا جسم بدلیا کپڑے بدلے ایک لمحہ پہلے عربی کھڑا تھا ہم نے جو غور سے پھر دیکھا تو زید بنا تھا سبحان اللہ یہ ہے محبوب اور پھر سمجھو سمجھ سکتے ہو تو والا حضرت بریلوی نے تو وہ ایک واقعہ لکھا ہے جناب ابی طالب والا جناب ابی طالب والا میں وہ اکثر سناتا ہوں وہ واقعہ اگر تم ایک سن لو نا حدیث شریف تو تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت نکل ہی نہیں سکتی سبحان اللہ چھڑیاں مارے کوئی چھڑیاں تو چھڑیاں مار کے کٹے محبت نہیں نکل سکتی جان نکلے تو نکل جائے عشق نہیں نکل سکتا سبحان اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جناب ابو طالب مولا علی کے ابو جان کو فالج ہو گیا اور وہ ایسے پڑے ہوئے تھے گھر میں جیسے زنجیروں سے جکڑ دیے گئے ہوں یوں کر کے پانسا بھی نہیں پلٹ سکتے تھے انگلی نہیں ہلا سکتے تھے انگوٹھا پیر کا نہیں ہلا سکتے تھے گردن کو نہیں موڑ سکتے تھے بے حصو بے حرکت پڑے تھے فقط آنکھ چمکتی تھی اور کان سنتے تھے زبان بولتی تھی مفلوج ہو کر جسم رہ گیا آقا کریم کو خبر ملی مصطفیٰ کریم کشاں کشاں ان کے در دولت پر پہنچے پاس بیٹھ گئے پھر فرمایا کئی فتح جدو یا امی چاچا کے محسوس کرنا ہے چاچے نے کہا بتیجے تجھے گردن موڑ کے دیکھ نہیں سکتا آج حرکت کرتا تو تیرے ہاتھوں کو بوسہ ہی دے دیتا اب اس حالت میں پڑا ہوا ہوں کہ جسم میں درد ہے ٹیسے ہے تکلیف ہے حرکت ختم ہو چکی ہے بسترے سے اٹھ بھی نہیں سکتا حضور نے یہ ساری گفتگو سنی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے کچھ لمحوں کے بعد چاچا نے کہا بتیجے وہ تو کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب ہے کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب ہے ذرا اس رب سے کہہ ادعو اللہ این یشفینی تسا انہوں آکھو کہ مینوں ٹھیک کر دو آنکھیں کون نبی پاک نبی پاک نبی پاک سرکار ہی کہہ دیو کون آنکھیں سرکار ٹھیک کرے مینوں کر دیو آنکھو تسا ٹھیک مینوں کرے یہ یقین تو انہوں نے بھی ہے یہ آنکھن تے ٹھیک ہوگا سبحان اللہ اچھا جی حضور چپ ہو گئے چھٹ گزری ایک دو لمحوں کے بعد حضور نے ایسے اوپر دیکھا آپ کی بہت عادت تھی ایسے اوپر دیکھنے سرکار حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اکثر نظر آئے گا سائن کو کیسے دیکھتے تو سائن نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے رب ای میرا چاچا ہے دھیان کرنا فتاوی رضویہ جلد نمبر 19 اعلیٰ حضرت بریلوی لکھنے والے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہم حضا عمی اے میرے رب اے میرا چاچا ہے اشفق ابھی نہیں اب اپنے سینے میں زور سارے جمع کرو سبحان اللہ کے لیے زور سارے جمع کرو سبحان اللہ زور جمع کرو یہ آکھنا ہے جدو آپ آکھنا ہے وہ جدو جملہ میرے منہ چ نکلنا ہے نا تو میں نے قرآن نے اتریاں سپاریاں دی قسم ہے جلے اندر ایک قطرہ ایمان دا ہوئے وہ چپ نہیں رہ سکتا سبحان اللہ یہ میں قسم چاہ گیا گا اور جب کوئی بدبخت ہوئے تو نہ پھڑکے وگرنہ واللہ
وٹے بھی میں شرک دے تک نہ اپنی آنکھوں نہ حضور دے منہ چو عشق یا مطلب ہے شفا دے سبحان اللہ اے اللہ یہ میرا چاچا ہے شفا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی فیس پوری نہیں تھی نکلی اس شفے کچھے بندہ پھوکا مار مار کی گانا میں نہیں سوچ جاندے بندہ آگے پہنچ جانا کچھے وہ بندے گلوں تھوڑ جانی ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا پر پتر سارا جگ بلے بلے پر ماہی دے قدمہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ جملہ آجے اگے ہے حضور دے منہ چو نکلی فے بھی نہیں ہے جے عشق فے ابھی آلہ حضرت فرماتے ہیں فے پوری نہیں تھی منجے تے پے ہوئے نہ ہلڑا لے انگوٹھا بھی جنہاں نے نہیں سی اندھا فے بھی ہے جے پوری نہیں نکلی جنگ کر کے کھڑے سبحان اللہ والا جملہ آگے 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 سنو سبحان اللہ ادھر میرے حال تک ہو اٹھ کے انہیں ہینڈ کیتا یہ درد کدھر گیا ہے درد کدھر گیا ہے پیڑاں کدھر گئی ہیں مرضاں کدھر گئی ہیں اپنے آپ ہوئے گھر جڑا حال نہیں سکتا سی دردی کو نہیں تکلیف نہیں اے حال تک کے نا ہونا آیا جی سبحان اللہ علیہ جملہ اے حال ہوئے کہ کہنے بتیجے اے ساری دنیا کہتی ہے تو اپنے رب کو مانتا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے مانتا ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک بھائی یار بھائی تھلے بہو میرے بچوں ٹائم تھوڑا ہے میں جانا بھی اگے نہ ہوتا تو میں اور گلا کرا پر اس حدیث کو پورا سن لو اعلیٰ حضرت بریلوی دے نال دو جملے تبصرہ کر عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت جو تو کرتا ہے کریں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اعلیٰ حضرت کا تبصرہ سنو سبحان اللہ انہوں نے سبحان اللہ کہا بھتیجے دنیا کہتی ہے کہ تو اپنے رب کو مانتا ہے میں تو کہتا ہوں تیرا رب تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک باری آپ سبحان اللہ چوتھی باری چوہاں یارہ دا صدقہ سبحان اللہ پنجویں باری پانچ تن پاک دا صدقہ سبحان اللہ اور اگلا جملہ سنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سن وہابی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے نا یہ روایت بیان کر کے جنا چپ ہو جائے پھر اعلیٰ حضرت نہ ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت یہ روایت لے کر کہتے ہیں سن وہابی ادھر سے بھی آپ ہو واہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی واہ اگر حضور کے چچی بات غلط کر دی تھی اس نے تو حضور منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے سبحان اللہ چپ کر کے کفر کہہ دیتا ہے حضور نے ہاتھ نہیں رکھیا بلکہ حضور نے تو چاچے تو بھی وڈی گل کر دی تھی اور سننی ہے تاکو سبحان اللہ سبحان اللہ چاچے نے تو کہا تھا نا کہ تیرا رب تجھے مانتا ہے حضور نے فرمایا چاچا پھر تک لے
سبحان اللہ وہ بچے چاچا پھر دیکھ لیا او چاچا میں تو تجھے اسی لیے کہتا ہوں تو نہیں مینو من جا تینو بھی من جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں گل ساری جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا حضور کے ہو جاؤ حضور کے ہو جاؤ جسے جو ملا ملا مصطفیٰ کا صدقہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا سبحان اللہ کروڑوں درود و سلام حضور نال پکے ہو جاؤ حضور تے مر مٹو ایک گل آخری کر دیاں خالی یہ سارا عشق بیان کیتا ہے میں کہ دے نال نالے میں آخا جوانو اس عشق دے نال تو انہوں رب دا واسطہ حضور دیاں گلہ تے بھی عمل کرو اللہ دا واسطہ ہے حضور پاک میں عشق بھی کرو پھر سائیاں فرمایا ہے او نوجوان جیڑا اپنے رب دی عبادت وچ وڈا ہوئے جوان ہوئے میرا رب اسے کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے سبحان اللہ آپ وعدہ کریں نماز پڑھیں اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے ماں پیو نال چنگا سلوک کرے گا میرا رب قیامت کے دن اس کو اپنے غیظ و غضب سے بچائے گا سبحان اللہ وعدہ کرو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو پھر حضور نے ارشاد فرمایا راجل کان قلبہ معلقا فی المسجد جس بندے دا دل مسجد نال پیار کرنے والا ہوئے گا لٹکیا روے گا مسیحی مطلب کھبیا روے گا مسیحی فرمایا وہ بھی میرے رب کے عرش کے سائے کے نیچے پھر میرے آقا نے فرمایا وہ آدمی رجل دعت و امرات ذات وصب و جمال فیقول انی اخاف اللہ جس بندے کو کوئی عورت گناہ دی دعوت دے دے وہ آگے پنج پڑھا میں نو اپنے رب دا خوف ہے حضرت نے فرمایا یہ جملہ کہنے والا بھی عرش کے سائے کے نیچے ہو سبحان اللہ اور آخری بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علی ذالک وتفرقا علیہ فرمایا وہ دونوں بندے میری امت کے بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہ دعا آپس وچ اللہ واسطے محبت کی میرا تواڈے نال پیار تواڈا میرے نال پیار اللہ واسطے ہوئے عرش دے سائے تھلے جگہ لپے گی ایک منٹ واسطے ایک جملہ سن لینا کملیا ایتھوں غور کر جے تیرا میرے نال تو میرا تیرے نال پیار اللہ واسطے ہوئے تو عرش کا سایہ ملے گا اگر ہمارا پیار حضور سے ہو اللہ کے لیے اللہ ہی جانے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کرتے ہو آپس میں بھی پیار رکھو گے اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے 5 وقت کی نماز پابندی سے کرو گے ممکن ہو تو ایک سبا روزانہ قرآن کا بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں نیک بنائے اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو حضور کا ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے معبود کا بنائے پھر خود ہی اپنا بنا لے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو چونکہ تقریر کرنے والا مقرر خطاب کرنے والا خطیب روانی میں بولتا ہے ممکن ہے امکانات میں سے ہے کہ سبقت لسانی سے کوئی جملہ اللہ سبحانہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عام کسی مومن کے لیے صحیح نہ مجھ سے نکلا ہو اگر ایسا ہے تو میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو علماء کا شکریہ سب کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ